बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जनाब, मतवक्के वज़ीर आज़म बल्कि चौथी बार के वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा संभालने के बाद क्या करना है ये पहली बार उन्होंने बता दिया है और बड़ा ऐलान कर दिया है। और इसके साथ साथ आज सुप्रीम कोर्ट से एक बड़े फैसले का भी इम्कान है। इसके अलावा काफ़ी गर्मा गर्म खबरें हैं। इमरान खान का साइफर केस भी चलने जा रहा है, ज़मानत का केस भी है। तो देखें क्या सूरत हाल बनती है। आज का दिन जो है वो काफ़ी हंगामा खेज़ है, बल्कि ये हंगामा खेज़ हफ्ते का आगाज़ हो चुका है। तो लिहाजा वीलों का करते हैं आगाज़। और सबसे पहले बात करेंगे आज सुप्रीम कोर्ट में जो केस है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से समाअत होगी। और सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट जो है वो आज एक बार फिर बैठने जा रहा है। ताहम ये लाइव कवरेज चल रही है, तो लाइव कवरेज हो जाएगी आपसे कुछ देर के बाद। इस पर समाअत का आगाज़ हो जाएगा। तो लिहाजा गुज़िश्ता समाअत पर चीफ जस्टिस साहब ने ये वाज़े कर दिया था कि आज के दिन यानी कि 9 अक्टूबर को इसकी समाअत मुकम्मल कर ली जाएगी और आज इस पर फैसला जारी हो जाएगा। वैसे काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, मेरा ख्याल है कोई तकरीबन 21-22 दिन गुजर चुके हैं कि इसकी समाअत को। और इस पीरियड के दौरान कुछ अभी तक काफ़ी सारे अहम नोयत के जो केसेस हैं उन पर समाअत नहीं हो पा रही, क्योंकि सबसे पहले इस मामले पर फैसला होना ज़रूरी है कि बेंचेस की तश्कील कैसे होगी। यानी कि चीफ जस्टिस जो हैं वो फ़र्द वाहद की तरह मामलात को चलाएंगे, जैसे पहले उमर अता बंदयाल साहब चला रहे थे या बाकी लोग चला रहे थे, कि या फिर इस बिल में जो अमेंडमेंट की गई थी उसके मुताबिक 3 रुकनी कमेटी जो है वो इस पर फैसला करेगी। ये फैसला होना बाकी है। लेकिन अब तक की जो समाअत हुई है उससे लग ये रहा है कि शायद चीफ जस्टिस साहब का जो माइंड है और इसी तरह इनके जो दीगर जजेस यानी कि आइनदार जो जजेस हैं उनका जो माइंड है वो ये लग रहा है कि वो ये इस चीज़ के हामी हैं कि 3 रुकनी कमेटी इस मामले पर फैसला करे। ये मतलब अब तक की समाअत से मैं जो है वो एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हुआ। बाकी अदालती फैसले पे मेरी की जरूरत जनाब मैं बताऊँ कि जी अदालत में क्या फ़ैसला आ सकता है। अदालत के फैसले पे तो कोई प्रेडिक्शन हो ही नहीं सकती। तो लिहाजा अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है आइनदार जजेस का। और अब देखें क्या सूरत हाल बनती है। फैसला जो है वो तकरीबन आ जाएगा, लेकिन जितनी समाअत हुई है उसमें जनाब बंदयाल साहब के ग्रुप के जो 3 जजेस हैं वो काफ़ी हमें एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। यानी कि इजाजुल हसन साहब ने काफ़ी अहम सवालात भी उठाए और अपने साहब का मौक़िफ़ पे वो डटे हुए दिखाई दिए। इसी तरह जनाब मुनीब अख्तर साहब और आयशा मलिक साहबा जो हैं वो उन्होंने बहुत अहम सवालात भी उठाए हैं। लेकिन आज चूँकि पता चल जाएगा कि ऊँट ने किस करवट बैठना है और कैसे चलना है, और ये बड़ा ज़रूरी है कि इस मामले को हल कर लिया जाए ताकि जो अहम केसेस इल्तवा का शिकार हैं उन पर समाअत हो सके। लोग चाहते हैं कि इलेक्शन का केस भी आ जाए, लोग चाहते हैं कि वो जो ऑडियो लीक्स वाला केस है वो भी आ जाए ताकि सासू माँ की ऑडियो लीक्स और जनाब अपना साकिब निसार साहब के बेटे की जो ऑडियो लीक्स हैं, जनाब मज़हर अली अकबर नकवी साहब की ऑडियो लीक्स हैं, इस सब पे फैसला हो जाए और पता चले कि किस सिमत में हमने आगे बढ़ना है। क्या वाकई ही अब सुप्रीम कोर्ट में आइन और कानून की पासदारी होने जा रही है या अभी भी शायद कुछ मामला इधर उधर हैं। तो खैर ये होगा। और इसके साथ साथ आज एक बार फिर अडयाला जेल में साइफर केस के हवाले से समाअत होने जा रही है। गुज़िश्ता समाअत पर जनाब इमरान खान साहब के जो वकला हैं उन्होंने अदालत में ये एक मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर रखा है तो लिहाजा वहाँ से फ़ैसला आ जाए। उन्होंने अडयाला जेल में समाअत को चैलेंज कर रखा है, इन कैमरा सेशन को चैलेंज कर रखा है। तो चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आ चुका है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त ज़मानत जो है उसको ओपन कोर्ट में सुनने का फ़ैसला किया है। और उसमें यह भी कहा है कि अगर कोई ऐसा नुक्ता आता है कि जिस पर लाजिम हो कि ये इन कैमरा बात की जाए तो उसके लिए अदालत से जो जितने भी गैर मुतल्लका अफराद होंगे उनको निकाल दिया जाएगा। अब देखें क्या अदालत इस पर किस तरफ समाअत को लेकर चलती है। लेकिन आज इमरान खान के वकला की तरफ से अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह फ़ैसला दिया है तो लिहाजा अडयाला जेल की समाअत जो है इसको ख़त्म करके ओपन कोर्ट में समाअत की जाए। हालांकि वो मामला ज़मानत से मुतल्लिक है, लेकिन लुच फ्राई तो करना है ना सर, तो वो इमरान खान के वकला करने की कोशिश करेंगे। लेकिन खबर ये है कि इसके बावजूद इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो ट्रायल खसूसी अदालत में जारी है ये अडयाला जेल में ही होगा और वहीं पे इनको जो है वो इस केस में पेश भी होना पड़ेगा। और वहाँ पे इनको जो चीखें इनकी निकल रही हैं ना, अब इनकी अपनी वो गलती है
کس نے کہا تھا کہ اٹک جیل سے آپ اڈیالہ کے لیے درخواست دائر کر دیں؟ اب اڈیالہ میں ظاہر ہے یار وہاں پہ 2-2.5 بندے کی گنجائش ہے اور 7,000 کے قریب بندہ قید ہے، جتھے اتنا زیادہ رش ہوئے گا تو پھر جگہ کیویں بچے گی؟ اور عمران خان صاحب کی وہاں پہ جو عدالت تھی وہ ایک کمرے میں، مطلب بڑے کمرے میں لگتی تھی، خان صاحب وہاں پہ آ کے بیٹھتے تھے، اپنے وکلا سے ملتے تھے، گپ شپ ہوتی تھی۔ اب یہاں پہ عمران خان صاحب کو، شاہ محمود قریشی کو مکمل فیلنگ مل رہی ہے کہ جناب انہوں نے بہت بڑا جرم کیا ہے اور ان کو ایک کٹہرے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ وہاں پہ ایک کٹہرا ہے جس کو جو ہے وہ فینسنگ جس کی ہوئی ہے، وہ اپنا اس کو چادر لگا دی گئی ہے لوہے کی، وہ جو ہوتی ہے نا جالی، وہ لگائی ہے گی، اور وہاں پہ ان کو کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ وکلا ان کے پاس جا نہیں سکتے، وکلا ایک سائڈ پہ بیٹھے ہیں، جج صاحب دوسری سائڈ پہ بیٹھے ہیں، اور خان صاحب ایک کٹہرے میں الگ روم ہے جہاں پہ کٹہرا قائم ہے، یعنی کہ ڈائریکٹلی ملاقات وہاں پہ ان کی اس طرح سے ممکن نہیں ہے دوران سماعت۔ تو یہ چیخیں بھی نکل رہی ہیں، اور خان صاحب کو سہولتوں کو لے کے تو خان صاحب کی جناب اپنی بھی وہ کیا کہتے ہیں اپنا ٹین فش ہو چکی ہے۔ بشرا بی درخواستوں پہ درخواستیں کر رہی ہیں اور ان کی آپس کی لڑائی بھی ختم نہیں ہو رہی۔ اب دیکھیں عمران خان کی ملاقات جس دن ڈیو ہے کہ جی فیملی ممبرز ملیں گے، اگر بشرا بی جاتی ہیں تو علیمہ خان اور ان کی دیگر بہنیں وہاں پہ ملاقات کے لیے نہیں جاتی، اگر بہنیں جائیں گی تو جناب ان کی بھابھی نہیں جائے گی۔ نند بھابھی کی لڑائی کا یہ جو معاملہ جو ٹی وی سیریل میں ہم نے دیکھنے میں ملتا ہے نا، وہ عمران خان کے اس بھانمتی کے کنبے میں بھی ماشاءاللہ یہ بھرپور طریقے سے نظر آ رہا ہے، اور اس طرف جو ہے وہ صورتحال جا رہی ہے۔ اب دیکھیں، اب یہ چونکہ ہنگامہ خیز قسم کا ہفتہ ہے، اس ہفتے میں اہم کیسز بھی ہونے جا رہے ہیں اور بڑی اہم ڈیولپمنٹس بھی سامنے آ سکتی ہیں، کیونکہ میاں نواز شریف نے رخت سفر بھی باندھ رہے ہیں، ان کی واپسی کا سفر بھی شروع ہونا ہے۔ جو ذرائع کے حوالے سے شیڈول سامنے آیا، جس کو میں نے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اپنے گزشتہ ویلاگ میں، اس میں میاں نواز شریف صاحب نے لندن سے سعودی عرب جانا ہے، اور اس بات کی تصدیق ویسے میاں شہباز شریف صاحب بھی کر چکے کہ سعودی عرب انہوں نے جانا ہے۔ وہ سعودی عرب جائیں گے، وہاں پہ 4 سے 5 دن کا ان کا قیام ہے، اس کے بعد وہ دبئی آئیں گے، دبئی سے چائنا جانا ہے، چائنا میں 2 دن کا ان کا شیڈول ہے، اور اس کے بعد واپس وہ دبئی آئیں گے اور پھر ابوظہبی بھی جانا ہے۔ تو جناب وہ وہاں سے گھومتے گھماتے ہوئے، سیر سپاٹے کرتے ہوئے، ملاقاتیں کرتے ہوئے، اور اپنی اگلی چوتھی بار کی جو وزارت عظمیٰ ہے اس کے لیے راہ ہموار تو کرنی، بلکہ میرا خیال ہے ہو چکی ہے، بلکہ یہ میاں نواز شریف صاحب کو تو وہ مبارکبادیں بھی مل رہی ہیں یار، خود لندن میں جا کے بڑی بڑی ہستیاں ان سے ملاقاتیں کر رہی ہیں اور ان کو مبارکبادیں دے رہی ہیں ایڈوانس۔ تو لیکن یہ جو اس وقت شیڈول چل رہا ہے اس کے مطابق یہاں پہ عمرہ ادا بھی ہونا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملاقاتیں بھی ہونی ہیں، تاکہ پاکستان کی معیشت کو تو بھائی کھڑا کرنا ہے نا، اصل ایجنڈا تو یہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ابوظہبی، دبئی اور چین میں جو ملاقاتیں ہوں گی ان کا بھی فوکس یہی ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کی ریوائول کرنی ہے، اس کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، پاکستان میں عوام کو ریلیف دینا ہے۔ یہ جو ظلم عمران خان نے 3.5 پونے 4 سال پاکستان پہ کیا ہے، اس ظلم کا ازالہ کرنا ہے، اور پاکستان کو ایک بار پھر وہ 24ویں یا اس سے بھی بہتر پوزیشن پہ لے کے آنا ہے اس کی معیشت کو۔ نواز شریف کے دور میں پاکستان دنیا کی 24ویں جو گروتھ کرتی ہوئی معیشت تھی اس میں شمار تھا، لیکن اب تو میرا خیال یہ 60 سے بھی اوپر چلی چکی ہے۔ عمران خان اور پروجیکٹ عمران خان کو لانے والوں نے پاکستان کے ساتھ یہ جو ظلم کیا ہے نا، اس کا ازالہ کرنے کے لیے میاں نواز شریف صاحب نے وہ کیا کہتے ہیں تہیہ کر لیا ہے، اور انہوں نے ایک بڑا اعلان بھی فرما دیا ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ ایک تو ان کے بیانیے کے حوالے سے کہ میاں نواز شریف نے باضابطہ طور پہ اپنا بیانیہ بھی دیا ہے اور اپنی اگلی مجوزہ حکومت کا منشور بھی دیا ہے کہ کس طرح سے پاکستان کو لے کے آگے چلنا ہے۔ بنیادی طور پہ میاں نواز شریف کے ساتھ لندن میں پاکستان کی جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی برطانیہ اور یورپ کے وفد نے ملاقات کی ہے، دیگر لوگ اس میں اہم ترین لوگ جو ہیں وہ شامل تھے۔ تو اس میں میاں نواز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم، یعنی کہ وہ اپنا وہ کہتے ہیں تخیل میں انہوں نے لیا کہ جی وہ جب وزیر اعظم ہوں گے تو تب کیا کریں گے، یعنی کہ جب پاکستان میں 4تھی بار وہ حلف اٹھا چکے ہوں گے تو ان کی حکومت کا ٹاپ پرائورٹی ایجنڈا کیا ہوگا۔ تو جناب انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے پاکستان کو جو اس وقت معاشی بدحالی ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اس سے نکالنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بڑا یہ اعلان بھی کیا ہے کہ ہم نے عوام کا جو ووٹ ہے، یعنی کہ عوام کے ووٹ کی طاقت سے ہم نے احتساب کرنا ہے، یعنی کہ وہ جو تھا نا انتقامی سیاست وہ ختم۔ تو جناب یہ میں نے آپ کو پہلے بھی خبر دی تھی کہ یہ فیصلہ میاں صاحب نے جو پہلے فیصلہ تھا اس کو ریورس کر دیا ہے۔ اب انہوں نے یہ کہا تھا کہ احتسابی انتقام نہیں، معاشی انقلاب، تو یہ بھی اس چیز کی تصدیق ہے کہ میاں صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ وہ آئندہ کا جو ان کی حکومت کا ایجنڈا ہوگا یا ان کا جو انتخابی نعرہ ہوگا یا ان کا جو
انتخابی مہم کا اہم پوائنٹ ہوگا وہ معاشی انقلاب ہی ہوگا۔ اور میاں نواز شریف صاحب نے ان اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان سے یہ بات بھی کی ہے کہ آپ لوگ بھی پاکستان کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور پاکستان میں سرمایہ کاری کریں، پاکستان میں روزگار کے مواقع پیدا کریں، آپ پاکستان میں پروجیکٹس لگائیں تاکہ پاکستان کو فائدہ پہنچے، یہ آپ کا اپنا گھر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میری پہلی اور آخری ترجیح معیشت کی بحالی ہے۔ یہ بیسیکلی میاں نواز شریف صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ سوال ہے، یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ میاں صاحب جب آپ پاکستان جائیں گے اور آپ چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے اور یہ اعزاز آپ کو حاصل ہوگا کہ پاکستان کے واحد سیاستدان جو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنیں گے، تو آپ کا کیا ایجنڈا ہوگا؟ تو انہوں نے اس پہ وضاحت میں کیا کہ میری پہلی اور آخری ترجیح معیشت کی بحالی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو معاشی میدان میں مستحکم کرنے میں سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہے گا۔ اسی طرح انہوں نے ان کو کہا کہ اس ترقی کا سفر جو جہاں سے رکا تھا، یعنی کہ میاں صاحب کو وہ ڈسکوالیفائی کروایا تھا نا، محبت عمران میں مبتلا یہ اپنا جو بھی اس وقت اسٹیبلشمنٹ تھی، میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن جنہوں نے عمران خان کو سرٹیفائڈ صادق اور امین قرار دیا تھا، ان کو وہ کہتے ہیں کہ جہاں سے انہوں نے یہ سفر توڑا تھا، یہ سلسلہ رکا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ترقی کا سفر جہاں سے رکا تھا وہیں سے ہم شروع کریں گے اور پاکستان کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کریں گے عوامی ووٹ سے، جیسے میں نے آپ کو پہلے تھا کہ طاقت سے کریں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی عوام ملک کی ترقی اور خوشحالی میں رکاوٹ بننے والوں کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ یعنی کہ اب اس پوائنٹ کو آپ اس پوائنٹ کے ساتھ مل کے اگر غور کریں کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ عوام کے جو ووٹ ہیں ان کی طاقت سے ہم احتساب کریں گے، یعنی کہ میاں صاحب یہ بات کا شرطاً جو ہے وہ بتا بھی رہے ہیں کہ اب اگر عوام ان کو ووٹ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جنہوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا ان کو مسترد کریں گے، اور میاں صاحب آنے کے بعد ملک کی معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا بھی کریں گے اور پاکستان میں ایک بڑی سرمایہ کاری جو ہے وہ لے کے آئیں گے۔ اور اب تک جو معاملات چل رہے ہیں وہ بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ جی میاں نواز شریف جو ہے ان کی وہ مطلب معیشت کے حوالے سے جو گرپ ہے وہ کافی مضبوط ہے، اور انہوں نے اپنا بطور وزیر اعظم ہوم ورک مکمل کیا ہے۔ ایسے ہی تو وہ لندن سے باہر نہیں آ رہے نا، کبھی دبئی، کبھی سعودی عرب، کبھی کسی ملک، مطلب یہ سارا بھائی اصل معاملہ یہ ہے کہ خالی یہ سیر سپاٹا نہیں ہے، وہ کام کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جیسے ہی وہ واپس آئیں گے تو پاکستان میں ان کی واپسی کے بعد تبدیلی کے آثار بھی تو نظر آنے چاہیے نا، مثبت تبدیلی، وہ والی تبدیلی نہیں کہ جس نے پاکستان کا بیڑا گرک کیا۔ چلیں اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی بار، اللہ حافظ۔